ہے، اور وہ جو مسجد میں ممبر پڑا ہوا تھا نا، اس ممبر کے 4 زینے تھے. توجہ رکھنا بھائی، 4 زینے تھے. ہر زینہ ہر دور میں استعمال ہو چکا تھا. کیوں ہم علی کو نفس رسول کہتے ہیں؟ ذرا غور کرنا. کیوں علی کو رسول کے بعد ہم بزرگ کو برتر مانتے ہیں؟ ذرا خیال کرنا. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کے بعد علی مرتضیٰ ہے. اس میں فتویٰ لگاؤ تمہاری مرضی، کافر کہو تمہاری مرضی، لیکن ہمارا تو بھائی عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی اس لیے ہے، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی کو کیا کمال کا جملہ کہا تھا. جب یہ ایک زمانے میں شور پڑا تھا شیعہ تو رسول علی کو سب سے بڑھا دیتے ہیں. یاد رکھنا بھائی، ہم اپنی مرضی سے نفس رسول علی کو نہیں کہتے. علی نفس رسول بننے کے لائق تھا، علی نفس رسول بننے کے لائق ہے، اور علی ہی نفس رسول ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن اتارا اور ایک بزرگ کو چند آیتیں دے کر بھیجا، کیا رسول کو جبریل نے آ کر نہیں کہا تھا اللہ کے نبی ان بزرگوار کو واپس بلائیے، یا خود جائیے، یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا خبر ہے؟ تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ پیغمبر نے جو علی کو اپنی ہجرت کے بستر پہ سلایا تھا، کیا خدا کا یہی پیغام نہیں آیا تھا کہ میرا محمد خود چلا جا اور اسے سلا جا جو امانت میں بھی تیرے جیسا ہے، صداقت میں بھی تیرے جیسا ہے؟ تو کیا یہ دلیلیں کمزور دلیلیں ہیں کہ محمد اپنے بستر پہ؟ اور یاد رکھنا، ایک اہل سنت کے بہت بڑے پروفیسر تھے، وہ فرماتے ہیں یہی دنیا کو دھوکہ ملا ہے. لکھنے والوں نے لکھا رسول اپنے بھائی کو سلا گیا، رسول اپنے علی کو سلا گیا، رسول ایک بہادر کو سلا گیا. نا، رسول نے ہجرت کے شب اپنے بستر پہ جس کو سلایا ہے بہادر سمجھ کے نہیں، اپنے جیسا امین سمجھ کے سلایا ہے، اپنے جیسا صادق سمجھ کے سلایا ہے. اس لیے کہ رسول تو جا رہے تھے. معاملہ اب رسول کے بعد تلوار کا نہیں تھا، رسول کے بعد کردار کا معاملہ تھا. اور مومنوں خیال کرنا، تلوار ہر کوئی چلا سکتا ہے، کردار وہی بتاتا ہے جو نفس مصطفیٰ ہوتا. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تو یہ میرے علی کا ہی اعلان تھا. اور روایت کہتی ہے 4 زینے ہر زینہ ہر دور میں استعمال ہو چکا تھا. اوپر والا زینہ زہرا کے بابا بیٹھے، نچلے والا زینہ پہلے بیٹھے، پھر زینے پہ دوسرے بیٹھے، پھر تیسرے خلیفہ بیٹھے. اور روایت کہتی ہے اب لوگ پریشان تھے کہ علی کو بلا تو لیا ہے لیکن علی بیٹھے گا کہاں؟ کوئی نئی کرسی بنانی چاہیے، کوئی نواں ممبر بنانا چاہیے. بھائی یہ تو 4 زینے استعمال ہو چکے ہیں. اوپر پیغمبر بیٹھے، پھر احترام میں پہلے خلیفہ نچلے زینے پر، پھر دوسرے پہلے کے احترام میں اسے نچلے پر، پھر تیسرے دوسرے کے احترام میں اسے نیچے پر. تو علی کہاں بیٹھے گا؟ اگر ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ نفس رسول کون ہوتا ہے تو پھر سمجھ لینا جب ابو طالب کا شیر بیٹا مسجد کی صفوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا، اسی ممبر کے قریب جا کر نچلے سینے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا. وہاں بیٹھے جہاں زہرا کا بابا بیٹھا تھا، اور بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ اب وہاں آ گیا ہے جہاں اسے آنا چاہیے. یا علی متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. اور پھر میرے مولا جب ممبر پر بیٹھے، اب معیار دیکھنا، معیار کیا نہیں فرمایا ابو ذر لے جا حکومت لے جا، نہیں فرمایا میسم گورنری لے جا، نہیں فرمایا سلیمان اقتدار لے جا. پہلا کام کیا کیا؟ زمانے کو بتایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض. آؤ مجھ سے وہ پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے.
پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، اور زمین کا مسئلہ پوچھو، آسمان کا پوچھو، عقیدے کا پوچھو، عمل کا پوچھو، آخرت کا پوچھو، رب کے بارے میں پوچھو، نبیوں کے بارے میں پوچھو، رسولوں کے بارے میں پوچھو، اماموں کے بارے میں پوچھو، خلقت کے بارے میں پوچھو، تمہارے پیدا ہونے والے قطرے سے لے کر تمہارے وجود تک، تمہارے وجود سے لے کر تمہاری موت تک، تمہاری موت سے لے کر تمہاری قبر تک، تمہاری قبر سے لے کر تمہارے حشر تک، تمہارے حشر سے لے کر تمہارے جنت میں جانے تک، جو پوچھنا چاہتے ہو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی کو جانے سے پہلے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، لیکن جب مجھ سے پوچھنے آؤ یہ ذہن میں خیال لے کر آنا میں وہ ہوں جو زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے. افسوس یہ ہے کہ جاہلوں نے نہیں پوچھا، اور یاد رکھنا جاہل ہمیشہ لڑتا ہے، پوچھتا نہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک ہوتا ہے نا مولوی، اور ایک ہوتا ہے مولوی نما. ٹھیک ہے، بہت سارے ماشاءاللہ مولوی نما بھی یہاں بیٹھے ہیں، خبر ہے اتنے بہت سارے، مطلب علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے مولوی نما ہونا کوئی گندی گل نہیں، خبر ہے اتنے میں بیٹھے تو اسی شاید ہنس پائے ہونا. جاہل نما ہونا بری بات ہے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا بری بات ہے، علماء کی خدمت میں بیٹھنا بری بات نہیں ہے، عظمت ہے. جاہل لڑتا ہے، اور جاہل کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جاہل ہے جو قابل تعریف ہے، آپ حیران ہو جائیں گے آج مولوی جی نما فلسفہ کا مطلب ہے. جاہل بھی کبھی قابل تعریف ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جاہل مرکب، ایک ہوتا ہے جاہل وسیع. مرکب وہ جاہل ہوتا ہے جو جاہل بھی ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عالم ہوں. اور یقین جانو آپ کے معصوم اماموں سے بڑھ کے اللہ کی کائنات میں کوئی عالم نہ تھا، لیکن جب لوگ سوال کرتے کہ کیا آپ عالم ہیں تو فرماتے میں جاہل نہیں ہوں. میں جاہل نہیں. دوستو یاد رکھنا، جو علم پہ تکبر کرے وہ اور ہوتا ہے، جو علم کو رب کی عطا جانے وہ اور ہوتا ہے. نہیں فرمایا او اقتدار لکھوں او خلافت دو، حالانکہ علی نے بات نہیں کی. جب ممبر خلافت پر بیٹھ گئے تو اب کسی کو مدینے کا گورنر بنانا تھا، کسی کو بصرے کا بنانا تھا، کسی کو عراق کا بنانا تھا، کہیں کہیں تو علی نے بھی بانٹنا تھا. لیکن پہلا اعلان علم کا کر کے علی نے یہ واضح کر دیا، اور خیال کرنا اقتدار ختم ہو سکتا ہے، علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. حکومتیں مٹ جاتی ہیں، علم کبھی نہیں مٹتا ہے. یہی وجہ ہے جب کمیل نے پوچھا تھا مولا مل فرق بین العلم والمال، آقا علم اور مال میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سنو، مال خرچ کرو گے ختم ہو جائے گا، علم خرچ کرتے جاؤ گے اضافہ ہو جائے گا. اور یہ سب تو بڑی مثال ہے سادہ ممبر. جیسے مجلس میں آج پڑھ رہا ہوں 10 سال پہلے ایسے نہیں پڑھ سکتا. جتنا جتنا میں خرچ کرتا گیا اللہ اتنا اتنا اور مجھے عطا کر. جتنا بزرگ عالم ہو جاتا ہے وہ اتنا قوم کے لیے فائدہ ہے. آپ کی جو بزرگ علماء ہیں، میں تو ایک طالب علم، علماء جو ہیں علماء جتنے پرانے ہوئے یہ اور بات ہے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اور آپ کے پاکستان کی جو سب سے عجب حالت ہے وہ یہ ہے کہ جاہل عالم کو کہتا ہے اے گل انج کرنی، اے مسئلہ مولوی جی انج دسنے نہیں. جو علی کا شیعہ ہوتا ہے وہ عالم کو بتاتا نہیں ہے، عالم سے سوال